ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے بوسے لیے نانا میں نواسوں کے لبوں پر، بوسے لیے نانا میں نواسوں کے لبوں پر، زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے، زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، معراج ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمة من ربک انہ هو السمیع العلیم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس مبارک رات میں اپنے دین کی نسبت سے، اعمال کی نسبت سے بات سننے کی توفیق دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے آج کے اس سننے کو، اس سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور پوری امت مسلمہ کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے، تھوڑا سا تیز کر، اور اللہ کی مہربانی کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے انسان جب اللہ پاک سے دور ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو بیچ میں ایسا موقع دیتے ہیں، ایسا ایک راستہ اس کو دیتے ہیں کہ یہ اس پر چل کر وہ اعمال کر کے اللہ پاک کو تھوڑے وقت میں راضی کر لے اور اللہ کی ناراضگی اللہ کی دوستی میں تبدیل ہو جائے۔ آج کی جو رات ہے اس کو لیلۃ النصف من شعبان حدیث میں فرمایا گیا۔ اس کو لیلۃ البراءت بھی کہتے ہیں کہ یہ براءت والی رات ہے۔ ہم اپنی زبان میں اس کو شب براءت کہتے ہیں۔ براءت کے معنی آتے ہیں بری ہونے کے، آزاد ہونے کے، اور یہ رات اس اعتبار سے بہت بڑی فضیلت والی ہے، برکت والی ہے کہ اس میں اللہ پاک کی مہربانی، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف انتہائی درجے میں متوجہ ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ پاک کی رحمت اتنے جوش میں ہوتی ہے کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی دے کر ان کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، ان کی بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آج کی اس رات کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو اور اس کی سعادت کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک طبقہ اور ایک ذہن تو ایسا ہے جو مطلقاً اس رات کی فضیلت کا، اس کی برکت کا، اس کے اعمال کا سرے سے انکار کرتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک ذہنیت اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو اس رات کی اہمیت اور اس کے فضائل میں اتنا آگے گیا کہ وہ بدعات کا، خرافات کا، رسومات کا شکار ہوا۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ پاک کو اس امت کی انتہائی کیفیت کبھی پسند نہیں۔ اس لیے اس امت کا تعارف قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، معتدل، ہر وہ راستہ جو اعتدال پر مبنی ہو، جس میں نہ اس طرف کی انتہا ہو نہ اس طرف کی انتہا ہو، ورنہ انسان جب اس کیفیت کے اندر آتا ہے دین کی صحیح شکل اور حقیقت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے شب برات کیا ہے، اس کی احادیث میں کیا فضیلت ہے، آیا قرآن کریم میں اس رات کا کوئی تذکرہ ہے، اس رات میں آنے والے کل کے دن میں اس امت کے لیے کوئی خاص اعمال ہے یا نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو آج سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا اس امت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دوسری اہم بات جس سے سب واقف ہیں کہ یہ رات اس سال اس امت کو اور خاص طور پہ اس ملک کے مسلمانوں کو ایک ایسی حالت میں ملی ہے کہ یہ امت اور یہ قوم ایک بے چینی کے دور سے گزر رہی ہے، اور ایک خوف نظر نہ آنے والا ہم پر ایک مسلط ہو چکا ہے۔
اس بے چینی اور اس خوف اور اس تکلیف کی کیفیت کو ہم کس نظر سے دیکھیں اور ایسے موقع پر اللہ پاک سے کیا مانگے، اس رات کی بدولت اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس مختصر سے وقت میں کوشش ہے کہ چند باتیں جو ہم سب کے فائدے کی ہو وہ بیان کر دی جائے، اور اصل چیز جو ہے چونکہ وہ اعمال ہے، اور پھر ہمارا جتنا وقت ہے وہ اعمال کے اندر مشغول ہو جائے، اس کے اندر مصروف ہو جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور تقریباً آدھا شعبان گزر رہا ہے، آج 15ویں شب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ بہت اہتمام کے ساتھ نفلی روزے شروع فرما دیتے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کسی مہینے میں، کسی اسلامی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام اور کثرت سے نفلی روزے مسلسل نہیں رکھے جتنا کہ شعبان کے مہینے میں رکھیں۔ اور بعض دفعہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا کہ آپ شعبان کے نفلی روزے مسلسل رکھ کر اس کو رمضان کے روزوں سے ملا دیں گے، اتنا اہتمام سے رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کا اس قدر اہتمام کیوں فرماتے ہیں، باقی مہینوں میں اتنا نہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ وہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آیا ہے۔ اس سے پہلے رجب گزرا اور آگے آنے والا بابرکت مہینہ رمضان کا ہے۔ فرمایا چونکہ یہ ان دو مہینوں کے درمیان ہے اور انسان اس مہینے کی برکت اور رحمت سے بے خبر ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ اس بے خبری میں غفلت میں آ کر اس مہینے کو ضائع کر دیتا ہے، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال اہتمام کے ساتھ فرشتے لے کر اللہ کے حضور پہنچتے ہیں، اہتمام کے ساتھ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دوسری روایت جو ام المومنین عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ اس مہینے میں اس قدر اہتمام سے نفلی روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اس لیے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے، یعنی اشارہ تھا اس رات کی طرف، شب برات کی طرف۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جس میں ان بندوں کی فہرست تیار ہوتی ہے، ان بندوں کی جنہیں اس آنے والے سال میں دنیا سے جانا ہوتا ہے، رخصت ہونا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس رات میں آنے والے پورے سال میں انتقال کرنے والے بندوں کے نام فرشتے لکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری یہ چاہت ہے کہ اگر اس رات اس فہرست میں اگر میرا بھی نام آیا ہو تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس حالت میں اللہ کے حضور جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو دونوں طرح کی روایات سے بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ اس رات کو اللہ پاک نے ایک خاص شان اور ایک خصوصیت سے ضرور نوازا ہے، لہذا اس کی اہمیت سے قطعی طور پہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علماء نے 17 صحابہ کے نام نقل کیے ہیں، 17 صحابہ کے، کہ جنہوں نے لیلۃ البرات کی فضیلت کو مختلف ذریعوں سے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں ہم کہ اس رات کی خصوصیت اور اہمیت ضرور ہے، اس کا ہم سرے سے بالکلیہ انکار نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا کیا جائے تو وہ اپنے آپ کو محروم کرنے والی بات ہوگی۔ تو ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پورے مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ دوسری بات روایات میں آتا ہے
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر بستر پہ موجود نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گئی اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے حجرے سے باہر آئی، مسجد نبوی سے باہر آئی، تو مجھے دور بقیع کے قبرستان میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی، دور۔ میں اس روشنی کے پیچھے پیچھے آہستہ چلتے چلتے بقیع کے قبرستان میں جب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بقیع کے قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف ایسے اٹھائے ہوئے تھے، اور اہل بقیع کے لیے آپ مغفرت کی دعا فرما رہے تھے کہ اللہ بقیع والوں کی مغفرت فرما دے۔ تو جب آپ کی نظر مجھ پہ پڑی تو آپ نے فرمایا عائشہ تم کیسے آئی؟ کیا تمہیں ایسا لگا کہ اللہ کے پیغمبر تمہاری حق تلفی کریں گے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو بستر پر ڈھونڈا، آپ نہیں ملے، تو مجھے ایسا خیال آیا کہ شاید آپ کسی زوجہ مطہرہ کے گھر تشریف لے گئے ہوں، میں آپ کی تلاش میں آئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ پاک کی ذات آسمان دنیا پر، یعنی وہ آسمان جو زمین سے سب سے زیادہ قریب ہے، پہلا آسمان، اس آسمان پہ اللہ پاک نزول فرماتے ہیں۔ نزول ما یلیق بشانہ، جو اللہ کی شان کے مطابق ہے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نزول فرماتے ہیں جب غروب کا وقت ہو جاتا ہے، 15ویں شعبان غروب سے شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ نزول فرماتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتل فاعافیه، الا کذا الا کذا۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا کہ میں اس کی مصیبت کو عافیت سے تبدیل کر دوں۔ فرمایا یہ اعلان ہوتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ جیسے ہی 15ویں شب کا آغاز ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، جیسے ابھی مغرب ہو گئی ہے تو یہ رات شروع ہو چکی ہے، تو اس کے ساتھ ہی اللہ پاک کی طرف سے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، اور اعلانات بھی وہ جس میں انسان سے مغفرت کو، رزق کو، عافیت کو کہا گیا کہ یہ مجھ سے مانگ لے تو میں اس کو عطا کر دوں۔ تو کتنا بڑا موقع ہے اور کتنا آسان طریقہ ہے کہ آج کی اس رات کو اگر انسان تھوڑی سی ہمت کر کے، تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی قربانی دے کر، وقت نکال کر، اور پھر اللہ کی شان دیکھے کہ بالکلیہ انسان کے پاس آج فراغت ہے، فرصت ہے۔ ایک وقت تھا انسان کہتا ہے بھئی وقت نہیں ہے، دکان بند کر کے آؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ایسی فراغت ملی کہ جس کو آج تک کسی نے سوچا نہیں تھا۔ تو ہم اپنی اس فراغت کو، اس فرصت کو غنیمت سمجھ لیں آج کی رات، اور اس کو قیمتی بنا لیں، اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جتنا اللہ پاک ہمت دے، موقع دے، سہولت دے، یہ پوری رات اس وقت سے لے کر فجر تک یہ ہمارے پاس ہے۔ لیکن اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ تمام علماء نے بالاتفاق لکھا ہے کہ شب براءت میں کوئی بھی عمل کسی خاص کیفیت، ترتیب، طریقے اور تعداد کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ رکعتیں اتنی تعداد میں پڑھنی ہے، یہ سورت اتنی تعداد میں پڑھنی ہے، یہ چیز پکا کر تقسیم کرنی ہے، یا اجتماعیت کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ سب پھر ہماری بنائے ہوئے طریقے اور ترتیبیں ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے اجتناب و احتراز بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا انفرادی طور پہ وہ گھر کا کمرہ جس میں عام طور پہ مستورات نماز پڑھتی ہے، اہتمام کرتی ہے، اسی کمرے کو منتخب کر لے، چونکہ مرد حضرات بھی گھر پہ ہوتے ہیں، مستورات بھی گھر پہ ہوتی ہے، جو بالغ بچے بچیاں ہیں وہ بھی ہے، تو سب خوب اہتمام کے ساتھ عشاء کے وقت کے ہونے سے پہلے پہلے اوابین کے نوافل آج اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں۔ کم از کم اوابین کے 6 نوافل آتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ انسان 20 تک جتنے بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے بہرحال۔
تو ایک تو جتنے نوافل ہیں اوابین کے ہیں، پھر عشاء کے نوافل ہیں، اور پھر خاص طور پہ رات کو تہجد کے نوافل ہیں۔ تو ان نوافل کا، تہجد کی نماز کا نہایت درجے میں اہتمام کر لیا جائے۔ کسی کی تہجد کی نماز آج کی رات نہ رہے، موقع ہے۔ انسان عشاء کی نماز پڑھ لے، مرد حضرات جماعت سے پڑھ لیں، مستورات گھروں میں پڑھ لیں، اور جب فارغ ہو جائے، کھانے پینے سے فارغ ہو جائے، تو کوشش کریں کہ سونے سے پہلے بھی کچھ رکعتیں پڑھ لی جائے، تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائے، اور پھر اس کے بعد تلاوت کا کچھ معمول پورا کر لیا جائے سہولت سے۔ قرآن کریم کی جتنی تلاوت ہو سکتی ہے وہ کر لی جائے، اس کے بعد پھر انسان سو جائے، پھر سحری کے وقت میں اٹھ جائے، اور پھر تہجد کے نوافل کوشش کریں کہ 8 رکعت 2 کر کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا کر لیں۔ اور اگر سہولت ہو، صلاۃ التسبیح کی جو نفل نماز ہے 4 رکعتیں ہیں، جس کا معروف طریقہ ہے، بہرحال ابھی وقت نہیں ہے، تو اگر کسی کو سہولت ہو تو اس پورے دن میں، اگر آج رات موقع ملے، کل دن میں موقع ملے، صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھ لیا جائے۔ تو اعمال کا اہتمام، اور اس میں جیسے عرض کیا کوئی خاص کیفیت نہیں ہے، خوب تلاوت کی جائے، تسبیحات، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، لفظ اللہ، یہ سب تسبیحات کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے، اور نوافل کو کثرت سے پڑھا جائے، دعاؤں کا خوب اہتمام کیا جائے پوری رات کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل کے روزے کا کیا حکم ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، اور بہت سارے لوگ، چونکہ آج کل تو یہ میڈیا کا دور ہے، مختلف علماء کے بیانات کے کلپس چلتے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ایک طرف سے آیا کہ بھئی یہ روزہ جو ہے کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور کوئی یہ کہے کہ بھئی اس روزے کی فضیلت ثابت ہے، رکھنا چاہیے، تو عام انسان جو ہے وہ منتشر الدماغ ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا کیا جائے۔ تو اس میں دیکھیں، ایک بات تو بالکل آسان سی ہے، احادیث سے ہٹ کر میں عرض کر رہا ہوں، ایک بات بالکل آسان سی ہے کہ ہر وہ عمل جس پر امت کے علماء کا تعامل چلتا ہوا آ رہا ہو، تعامل کہا جاتا ہے جو چیز مسلسل ہو رہی ہو، ایک بات۔ دوسرا میں نے عرض کیا کہ اس امت کے علماء کا، عامت الناس نہیں، اس لیے کہ عوام چاہے کتنی بڑی تعداد میں ہو، وہ ایک عمل کو بہت ترتیب سے کرے اور ثابت نہیں ہو، اس کو بدعت کہیں گے، رسم و رواج کہیں گے، وہ عمل پھر بھی نہیں بنے گا۔ لیکن علماء جس عمل کو تعامل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کر رہے ہوں، اہتمام کر رہے ہوں، یاد رکھیں، سمجھ جائیں کہ اس کی لازماً کوئی نہ کوئی حقیقت موجود ہے۔ اور 15 شعبان کا جو روزہ ہے، یہ ہم نے اپنے اکابر کو، علماء کو، بزرگوں کو، والدین کو، سب کو دیکھا کہ اس 15 شعبان کے روزے کا اہتمام رہا ہے، آج تک کرتے ہوئے آئے ہیں۔ لہٰذا اب اس بحث میں پڑھنا کہ جی اس حدیث کی کیا حیثیت ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، عام لوگ جن کو الف با جیم کا نہیں پتا، اب ہم ان کو کیا سمجھائیں کہ بھئی حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کیا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے موقع دیا ہے، ہمت ہے اور فراغت کلیہ ہے ہمارے پاس، تو اس تعامل کو دیکھتے ہوئے کہ نیک لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس روزے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، حدیث کے ذخیرے میں 15 شعبان کے خاص 15 کے روزے سے متعلق صرف ایک روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا، جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے تو اس کی رات کو قیام میں یعنی عبادت میں گزار دو اور اس کے دن میں روزہ رکھ لو۔ یہ ایک روایت ہے۔ اب یہ علماء کا کام ہے کہ اس پہ تحقیق کرے، بحث کرے کہ حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ علماء نے لکھا ذخیرے میں ایک روایت ہے، اس میں بھی ضعف موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی توجہ سے سننے کی ہے۔ کل کے روزے میں 3 باتیں جمع ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات میں نے شروع میں عرض کی، اگر آپ کے ذہن میں ہو،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا پورے شعبان میں نفلی روزے رکھنے کا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ تو کل کا یہ دن آیا شعبان کے مہینے میں شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے، 15 تاریخ شعبان کا حصہ ہے، ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر اسلامی مہینے کے ایام 20 یعنی 13، 14، 15 کی تاریخ جو ہے یہ ایام 20 کہلاتی ہے، اور ان 3 دنوں کے جو روزے ہیں وہ افضل سنت ہے، صحیح روایت سے ثابت ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں بہتر یہ کہ شعبان میں بھی تینوں روزے رکھ لیے جائیں، لیکن اگر کسی نے تینوں نہیں رکھے تو یہ 15 ایام 20 کا حصہ ہے، اس کا ایک دن ضرور ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بڑی عجیب بات اس سال یہ ہوئی ہے کہ کل دن کون سا ہے؟ جمعرات کا ہے، اور ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا نفلی یہ مستقل سنت ہے، وہ بھی صحیح روایت سے ثابت ہے۔ تو ہمارے لیے تو ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں اس کو کہ 15 شعبان کا روزہ حدیث سے ہے یا نہیں ہے، ہم یہ نیت کر لیں کہ بھئی شعبان کا روزہ رکھنا ہے، یہ نیت کر لیں کہ ایام 20 کا ایک روزہ رکھنا ہے، یہ نیت کر لیں کہ جمعرات کا نفلی روزہ رکھنا ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی اس میں۔ اور پھر جب ایک روایت موجود ہے، عمل کی گنجائش نکل آئی ہے، اور عرض کیا کہ علماء کا تعامل چلتا ہوا آ رہا ہے، تو انسان اس کار خیر پر عمل کرے، اس سے رکے نہیں۔ لیکن علماء کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عامۃ الناس جو عام طبقہ ہوتا ہے یہ کسی نفلی عمل کو اتنا ہی اہمیت دے دیتا ہے کہ نہ کرنے والے کو حقارت اور بری نظر سے دیکھتا ہے یا اس کو غلط سمجھنے لگتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو کل کا روزہ اگر کوئی نفلی نیت سے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اہتمام کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو سہولت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہوا، کوئی دوائیاں لے رہا ہے یا گرمی کی شدت سے پریشان ہے، تو اس کو مجبور نہ کیا جائے، یا نہ رکھنے کی صورت میں اس سے کوئی طعنہ نہ دیا جائے، اس کو حقیر نظر سے نہ دیکھا جائے۔ یہ تو اخلاص کا معاملہ ہے، انسان جتنا اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اللہ پاک قبول کرنے والا۔ تو جس کو سہولت ہو، چاہے مستورات ہے چاہے مرد حضرات ہیں، رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمیں اطلاعات ہے، کارگزاریاں ہیں کہ جب سے یہ سلسلہ لاک ڈاؤن کا چلا ہے بہت سارے گھرانوں میں نفلی روزوں کا اہتمام شروع ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے، اس لیے کہ کوئی کام تو ہے نہیں، دن بھر آرام ہی کرنا ہے تقریباً، تو اس کی بجائے نفلی روزے، بہت اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا کل کے روزے سے متعلق بھی یہ تفصیل میں نے عرض کر دی، سہولت سے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہ رکھیں تو اس پر کوئی ملامت نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک بہت مشہور بات ہے کہ شب برات میں قبرستان جانے کا عمل، یعنی مرد حضرات شب برات میں قبرستان جاتے ہیں۔ اس سال تو خیر ایک الگ قانونی رکاوٹیں ہیں، لیکن بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ آیا قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کس مقصد سے جانا چاہیے۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت آئی اس میں یہ ثابت ہوا کہ آپ علیہ السلام اس رات قبرستان میں موجود تھے۔ اسی سے علماء نے استدلال کر کے کہا کہ 15ویں شب کو قبرستان جانا یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، لیکن یہ ایک زندگی کا ایک موقع ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے، ہر سال نہیں ہوا، ایک مرتبہ ہوا۔ تو بہرحال جو چیز حدیث سے ثابت ہو گئی تو انسان اگر اس پر سنت کی نیت سے عمل کرتا ہے تو گنجائش ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اس کو ہر سال کا معمول نہ بنائے، بلکہ وقفہ دے کر، جیسے 1 سال گئے پھر 3 سال نہیں گئے، 2 سال نہیں گئے پھر 1 سال چلے گئے، یہ ساری۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اصل چیز وہ مرحومین کے حق میں ایصال ثواب ہے۔ قبرستان مستقل جانا، قبر پر حاضری دینا، یہ اس کا مقصد بھی ایصال ثواب ہے۔ ایک انسان اگر وہاں جائے لیکن وہاں ایصال ثواب نہ کرے، کچھ صورتیں نہ پڑے، بس ایسے ہی چکر لگا کے اور ادھر ادھر تماشے دیکھ کر آ جائے، تو یہ بالکل غلط کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی گھر پہ ہے لیکن یہ اہتمام سے بیٹھ کر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر لے، یہ صحیح چل رہا ہے۔ تو آج چاہے مرد حضرات ہیں چاہے مستورات ہیں، ہم پر یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ عام ایام میں بھی اہتمام کریں، اور اس رات میں خاص طور پہ قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کر اہتمام کے ساتھ، اور اسی طریقے سے پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھ کر
یہ تجربات ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اس کی بہت بڑی برکات نقل کی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے، کوئی آج کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا جو 2 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھ لے، الہاکم التکاثر حتی، یہ 2 صورتیں اگر 2 مرتبہ پڑھ لے اور پھر مرحومین کو بخش دے تو ایک کامل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دے تو کامل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو آج کی رات تھوڑا سا وقت نکال کر انسان قرآن کریم کا تسبیحات کا کچھ حصہ پڑھ کے اور پھر اس کو تمام مرحومین پوری امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پھر جو ہمارے خاص مرحومین ہیں، والدین ہیں، اقارب ہیں، اساتذہ ہیں، محسنین محبین ہیں، سب کے حق میں ایصال ثواب کر دیں۔ تو اس طریقے سے اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، مرحومین کا جو ایک حق ہے وہ بھی جو ہے ہمارے ذمے سے ادا ہوگا، ساقط ہوگا، ان کو بھی اللہ پاک اس کا فائدہ ان کی قبروں میں پہنچائیں گے۔ چوتھی چیز جو بہت ساری چیزیں معاشرے میں رائج ہے کہ اس رات کو فلاں چیز بنانی ہے اور حلوہ بنانا ہے، فلاں چیز بنانی ہے، پھر وہ تقسیم کرنی ہے، تو یہ سب باتیں بہرحال ایک رائج چیزیں ہیں، اس کا قرآن سے، سنت سے، حدیث سے، عمل سے، ثواب سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے۔ ایک عام زندگی میں انسان اس رات کو بھی گزارے، آنے والے کل کے دن کو بھی گزارے۔ بہرحال اللہ پاک نے اس زندگی میں یہ ایک اور موقع نصیب کیا ہے، اور اس رات کو ہم جتنا قیمتی بنا سکتے ہیں اپنی کوشش کر کے اس کو قیمتی بنائیں اور اعمال کا اہتمام کریں۔ کل کے روزے کا اختیار ہے، سہولت سے رکھنا چاہے رکھ بھی سکتے ہیں، کوئی نہ رکھ سکے تو نہیں بھی رکھ سکتا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جتنا اعمال کے ساتھ یہ رات اور دن گزریں گے اتنا ہم اس کی حفاظت کرنے والے، اللہ سے لینے والے بنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو اہم بات، جو صورتحال ہے اور جو کیفیت ہے، پورے ملک میں ایک وبا کی سی صورتحال چل رہی ہے، ہر آدمی جس طبقے کا بھی ہے اور جس معاشرے کا بھی ہے وہ پریشان ہے بہت زیادہ۔ تو اس اعتبار سے آج اگر یہ امت اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگ لے، اس لیے کہ یہ حالات اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنے کرتوتوں اور سیاہ کاریوں کی وجہ سے اللہ پاک کو ناراض کیا ہے، اور آج اس کا یہ برا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو آج کی رات اگر اس ملک کے رہنے والے مسلمان اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کا اہتمام کر لیں، پھر اللہ پاک سے معافی مانگ لیں کہ اس کیفیت کو اللہ پاک اس ملک سے، اس قوم سے اور بالعموم پوری امت مسلمہ سے اللہ پاک اس تکلیف کو رفع کر لے، اس کو ختم کر لے، اور خدا نخواستہ اللہ پاک ہمیں بچائے کہ 13-14 دن کے بعد جو ماہ مبارک آ رہا ہے، اگر خدا نخواستہ اگر وہ بھی اس ترتیب پہ آیا تو شاید یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی، اور پہلا موقع ہوگا کہ اس ملک کے رہنے والے ایسے حالات کو دیکھیں گے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے، تو جتنا ہو سکے ہم اللہ پاک سے معافی مانگے تاکہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس تکلیف کو دور فرمائے، مسجد کی رونقوں کو، اعمال کی رونقوں کو، مدارس کی رونقوں کو، ہمارے حلال کاروبار اور رزق تجارت کی رونقوں کو اللہ پاک دوبارہ بحال فرمائے۔ آنے والے ماہ مبارک کی بھرپور تیاری کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی ناراضگی کو اپنی رضامندی میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ بلا شبہ ہم نے اپنی سیاہ کاریوں اور بدکاریوں کی وجہ سے آپ کو ناراض کیا۔ یا اللہ آپ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ یا اللہ کھلے ہوئے مسجدوں کے ماحول کو ہم نے حقارت کی نظر سے دیکھا، بری نظر سے دیکھا، اس کو نظر انداز کیا۔
اے اللہ آج یقین آ گیا کہ ساری نعمتیں تیری طرف سے تھی، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ہم سے دور کر دیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے، نادم ہے، شرمندہ ہے۔ یا اللہ اس بابرکت رات میں، اس بابرکت جگہ پر یا اللہ ہم آپ سے ہاتھ پھیلا کے سوال کرتے ہیں، اپنی ناراضگی کو ختم فرما کے امت سے رضامندی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ دوبارہ سے ہم سے دوستی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ مساجد کی رونقوں کو، مدارس کی رونقوں کو، ذکر کے حلقوں کی رونقوں کو، دعوت و تبلیغ کی محنت کی رونقوں کو، یا اللہ رزق حلال اور تجارت کرنے والوں کی رونقوں کو، یا اللہ ہماری خوشیوں کی رونقوں کو یا اللہ دوبارہ سے بحال فرما دے۔ یا اللہ جلد از جلد بحال فرما دے۔ پوری امت کی یا اللہ اس موذی مرض سے جو بیان کیا جا رہا ہے، یا اللہ اس مرض سے پوری امت کو محفوظ فرما دے، ہمارے اس ملک کو محفوظ فرما دے۔ ایک ایک بچے، بوڑھے، جوان، مستورات کو یا اللہ سب کی کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ اگر خدا نخواستہ یا اللہ کوئی اس مرض میں شکار ہوا ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس تکلیف کو جڑ سے ختم فرما دے۔ حرمین الشریفین کے دروازے یا اللہ امت کے حق میں کھول دے، یا اللہ وہاں کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ آنے والے مبارک مہینے کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، اس کی قدردانی کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تراویح سابقہ رونقوں کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ ہر مسجد میں یا اللہ جتنے مقامات پر ہوتی تھی اس سے کئی گنا زیادہ یا اللہ رونقوں کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اس امت کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ سنت اعتکاف کے حلقوں کی حفاظت فرما دے۔ اور یا اللہ اگر یہ اغیار کی سازش ہے، ان کے منصوبے ہیں، ان کی تدبیریں ہیں، یا اللہ اپنی طاقت کا اظہار ان پہ فرما دے۔ یا اللہ ان کی بنائی ہوئی تدبیروں کو انہی پر مسلط فرما دے۔ یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی حفاظت فرما دے۔ حضور کے صدقے یا اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما دے۔ پوری امت مسلمہ و دنیا کے جس کونے میں ہے یا اللہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جو فارغ ایام اس وقت امت کے پاس ہے، اس قوم کے پاس ہے، ہم گھروں میں ہے، یا اللہ گھروں کے ماحول کو دین کے ماحول میں تبدیل فرما دے۔ گناہوں کے آلات سے، گانے باجوں کے آلات سے، معصیت کے آلات سے اس امت کے ایک ایک فرد کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کے دل میں خواہش ہے، یا اللہ آپ ہر چیز سے، ہر سوچ سے واقف ہے، اپنی شان کے مطابق پوری امت مسلمہ کی جائز ضروریات کو اس مبارک رات کی برکت سے پورا فرما دے۔ سب کی جائز خواہشوں کو یا اللہ مکمل فرما دے۔ اور یا اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، بہت ساری جگہوں سے درخواستیں آتی ہے، یا اللہ سب کے لیے غیب سے دیندار جوڑ والے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ سب کی حالت پہ رحم فرما دے۔ رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دے۔ یا اللہ مخلوق کی محتاجگی سے محفوظ فرما دے، صرف اپنے در کی محتاجگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے۔ بے برکتی سے یا اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔